خلا اور طلاق کے حوالے سے بہت سے سوالات بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا مجھ سے کہ بھئی ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ طلاق کی ریشو پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، ہر سال بڑھتی ہے، یہ بات یاد رکھی۔ اور میں نے بہت سی جگہوں پہ یہ لکھا بھی ہے اپنے رسالے میں کہ طلاق در حقیقت ایک ہوتی ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو طلاق ایک ہے کہ جس کے بعد جدائی ہو جاتی ہے، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی فقہاء نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم اس کو طلاق السنہ کہتے ہیں اور طلاق احسن ہم کہتے ہیں۔ بہترین طلاق وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے حالت طہر میں، اور اس طہر میں کہ جس میں مواصلت اور تعلق نہیں ہوتا، اس میں طلاق دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عدت کے 3 ماہ ہوتے ہیں، اور وہ جو 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں مرد رجوع کر لیتا ہے۔ اگر رجوع نہیں کرتا تو جب وہ عدت گزر بھی جاتی ہے تو تب بھی نکاح کے ذریعے سے وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طلاق دینے سے بھی دونوں میں علیحدگی اور جدائی ہو جاتی ہے، اور یہ احسن اور سنہ اس لیے ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ اور آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں نکاح کے ذریعے سے واپس یعنی دونوں میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ اگر عدت گزر جائے اور مرد رجوع بھی نہیں کرتا، یا بیوی کی اب توجہ خاوند کی طرف نہیں ہے، وہ علیحدگی چاہتی ہے، پھر بھی وہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طلاق کو معاشرے میں رواج بھی دیا جانا چاہیے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے، اور اویئرنیس بھی اس بارے میں دی جانی چاہیے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق در حقیقت طلاق ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ہاں، پھر کسی وقت زندگی میں پھر اگر اختلاف ہوتا ہے اور دونوں اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، تو پھر دوسری طلاق مرد دے گا۔ پھر وہی طریقہ ہوگا کہ عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے، نہیں تو عدت کے بعد پھر نکاح کے ذریعے سے وہ میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب تیسری دفعہ کسی وقت طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد علیحدگی ہو گئی۔ گویا کہ اب حلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی کہ اب مرد کو ایک دفعہ نہیں 20 سینکڑوں ہزاروں دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، جب تک کہ اتفاقاً وہ کسی جگہ اگر وہ نکاح کرتی ہے، اتفاقاً وہاں سے کوئی طلاق ہو جاتی ہے اس کو، تو پھر وہ اپنے پہلے خامند کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ طلاق ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور جو طلاق احسن فقہاء نے کہا، طلاق السنہ کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رائج تھی، بلکہ اگر کسی نے 3 دفعہ دی یا عورت کو ان دنوں میں طلاق دی کہ جو دن اس کے خاص مخصوص ایام تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں، پھر تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تو گویا کہ آپ نے اس کو طلاق نہیں مانا۔ تو طلاق تو بنیادی طور پر یہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، بیادہ عقدۃ النکاح، یہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اب معاملہ اس طرح بن جاتا ہے کہ اگر مرد دینا چاہتا ہے وہ تو راستہ یہ ہو گیا کہ طلاق ہو گئی۔ دوسرا راستہ یعنی دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ مرد تو نہیں دے رہا یا نہیں دی اس نے، اس کی طرف سے ارادہ نہیں ہے، لیکن عورت کی طرف سے ارادہ ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، ثابت بن قیس صحابی ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور آپ کی بیوی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسری بیوی نے بھی طلاق لی۔ پہلی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وجہ کوئی نہیں ہے، یعنی بس میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں ثابت بن قیس کے ساتھ رہوں، یعنی وہ اخلاق میں اچھے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور کہتی ہیں کہ اگر میں ان کے نکاح میں رہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں ناشکری کروں گی، تو لہٰذا میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ جو باغ تمہیں ثابت بن قیس نے دیا ہے تم اس کو واپس کرو۔ تو وہ تیار ہو کہیں گے یا رسول اللہ صرف باغ کیا، اس سے بھی زیادہ کچھ ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، صرف باغ۔ ثابت بن قیس کو بلایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو ثابت بن قیس نے طلاق دے دی۔
واضح بات ہے کہ رسول اللہ نے جب فرمایا تو اب اس پہ وہ آگے سے کہنے کے بجائے انہوں نے سر جھکا دیا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا، تو پھر یہ علیحدگی ہو گئی۔ اب اس میں کیا کیا، اس میں رسول اللہ نے اس طرح فیصلہ فرمایا کہ وہ خاتون رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئی اور جو حق مہر میں باغ تھا وہ باغ واپس کیا گیا، تو حضرت ثابت بن قیس نے طلاق دے دی۔ یا اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ خامند نے طلاق نہیں دی، یعنی اس کا اظہار خامند کی طرف سے نہیں بیوی کی طرف سے ہے علیحدگی کا، تو اب میاں بیوی دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کوئی لینا دینا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح خامند نے خرچہ کیا ہوتا ہے نکاح پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو قوام کہا، حق مہر وہ دیتا ہے، حق مہر بھی وہ یعنی جو عورت تقاضا کرتی ہے، یہ عورت کا حق ہے، عورت جتنا تقاضا کرتی ہے تو وہی حق مہر مرد پر لازم ہے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو وہ پھر نیگوسیشن جس کو کہتے ہیں، بات کر سکتا ہے لڑکی کے ساتھ، لڑکی کے والدین کے ساتھ، جو بھی وہاں پر مقرر ہوگا اس کے ساتھ، تو حق مہر پھر اس طریقے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح میں پہلے بھی ایک درس میں بیان کر چکا کہ یہ جو جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی برادری میں یا جب بارات آ جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 500,000 بندہ ہوتا ہے، پھر ہم یہ مسائل چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے ایک دوست کا حوالہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے جب 50,000 حق مہر مقرر کیا گیا تو وہ پریشان سے ہو گئے۔ اب اس وقت برادری تھی، سارے موجود تھے، ممکن تھا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ بول پڑتے اور بدمزگی مچتی، بارات واپس چلے جاتی، کوئی اور جھگڑا ہوتا۔ اب آغاز اور بنیاد ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو وہ اس بچی کا پھر سسرال میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے تھے اس کے لیے۔ ہم نے پھر دوست کو سمجھایا کہ بھئی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے 50,000 مقرر ہو گیا، تو اب اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب کیا ان کے ساتھ بات کریں، یہ تو خامخواہ کا ایک جھگڑے کی صورت بن جائے گی۔ تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ طریقہ یہی ہوتا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وقت سے پہلے بیٹھ کر دونوں طرف سے اگر کوئی حکم ہوتے ہیں، حکم کہہ لیجئے، یا آپ دونوں طرف سے جو کوئی بڑے ہوتے ہیں وہ مقرر کر لیے جائیں جو بیٹھ کر بات کریں، اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو طے کر لیا جائے۔ اب جو نکاح فارم ہے اس میں جو کلاز نمبر 17 ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس بات کی لڑکا اور لڑکی کو اجازت دی گئی ہے کہ مزید اگر آپ کوئی شرائط، کوئی شکیں، کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹھ کر تسلی والے کام ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا چلنے والا ہے، ادھر سے جی نکاح ہو رہا ہے، ادھر سے ساری برادری کا بوجھ اور دباؤ ہوتا ہے، پھر وہاں بیٹھ کر یہ اہم فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب لڑکی گھر پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ بھی مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چاہیے کہ جو مسئلے لڑکی کے ذہن میں ہیں، جو شرائط وہ چاہتی ہے، جو باتیں وہ کرنا چاہتی ہے، وہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کھل کے کرے، اسی طرح لڑکا بھی کر لے۔ ان مسائل کو سیٹل کرنے کے بعد، ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر آگے قدم بڑھایا جائے۔ یہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ نکاح کے روز ہی جلد بازی میں چند چیزیں طے کر لی جاتی ہیں، چند چیزوں کو کراس کر دیا جاتا ہے اور پھر نکاح ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وہ مسائل کھل رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں تو یہ چاہتی تھی، وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا، پھر مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ عورت اور مرد، یعنی عورت اب چاہتی ہے کہ میں مرد سے علیحدگی اختیار کروں، تو سمجھدار جو مرد ہوتا ہے وہ تو یہی کرے گا کہ اگر عورت بسنا نہیں چاہتی، ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اس کو لٹکائے گا نہیں اور دے دلا کر کچھ طے کر کے معاملے کو حل کر لیں گے۔ ہاں اگر پھر تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اگر خامند طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ یعنی عورت اگر طلاق کا مرد سے بھی تقاضا کرتی ہے، اس کو بھی خلا ہی کہتے ہیں، یہ بھی خلا ہی کی ایک قسم بن جاتی ہے کہ وہ مرد سے طلاق چاہتی، چونکہ عورت چاہ رہی ہے نا، اس لیے ہم اسے خلا کا نام دے سکتے ہیں۔ اگر مرد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں، تنگ کرنا بھی مقصود ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں تو اکثر طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ عورت کو ستانا اور تنگ کرنا، لٹکانا، پھر وہ عدالت چلی جاتی ہے۔ اب عدالت پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے، وہ فیصلہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مرد کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ طلاق دے، یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ پھر عورت کو اس بات کا، یعنی عدالت کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ پھر تنسیخ نکاح کر دے، یعنی مرد اور عورت کو علیحدہ کر دے وہاں پر کہ بھئی اب ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے۔
تو یہ خلا کی یہ صورت بن جاتی ہے۔ جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے جب چاہا کہ وہ مرد سے علیحدگی اختیار کرے تو واضح بات ہے کہ جو طریقہ نکاح کا ہے اس میں ساری ذمہ داری مرد کے سپرد ہوتی ہے، گھر بار کی، ہر چیز کی، معیشت کی۔ اگر عورت ماہانہ خرچہ لکھواتی ہے وہ خرچہ اس کے ذمے ہوتا ہے، مرد کو ہر صورت میں دینا ہے۔ اور اسی طرح حق مہر، اور یہ جو بعد میں حق مہر کا تصور ہے یہ بھی بڑا عجیب تصور ہے۔ یہ سب کچھ پہلے ہی طے ہو جانے چاہیے۔ یہ چیزیں جب علیحدگی ہو رہی ہوتی تب بات ہو رہی تو جی حق مہر مرد نے نہیں دیا جی وہ ادا کرے جی، اور عورت نے کچھ دینا ہے جی وہ واپس کرے جی۔ یہ باتیں سب کچھ وہ ہیں کہ جو پہلے ہو جانی چاہیے۔ اور اسی لیے اگر خلا یعنی عدالت جب کہتی ہے مرد کی طرف سے اگر حاضری نہیں ہوتی، جواب نہیں ہوتا، نہیں وہ طلاق دیتا، تو پھر عدالت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دے۔ بے شک اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ون سائیڈڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت اس طرح کی پیدا نظر نہیں آتی، سامنے نہیں آتی۔ وہ یہی صورت ہے کہ اگر مرد جان بوجھ کر غائب ہو جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔